آپ حضرات بہت بہت قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا نام، اس کے محبوب کا نام کم سے کم سن رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی اجر و ثواب کے حقدار ہیں جو کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نام اعمال لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ثواب لکھتا ہے اور کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے عذاب لکھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مگر کچھ آپ کے پاس جو عقل ہے اور اللہ نے جو آپ کو دماغ دیا ہے اس کا کیا تقاضا ہے؟ آپ اس پر، ہم اس چیز کو سوچ کر بہت فکر مند ہیں کہ جب ہمارے بھائی ہمارے سامنے کی بات جو فوراً کہی جا رہی ہے کہ بیٹھ جائیں، جب اسے نہیں مان رہے ہیں تو یہاں منبر پر بیٹھ کر جو علماء آپ کو بیان دے رہے ہیں آگے کے لیے، اس کو کتنا مانیں گے؟ کیا کہنے ہیں؟ جب اتنے شاہد، اتنے ناظر، اتنے دیکھنے والے، آپ کو کسی کا کوئی لحاظ نہیں، تو پھر بند کمرے میں آج صبح جب اذان ہوگی تو اٹھ کے آپ فجر پڑھیں گے؟ کیا ہم آپ سے یہ امید رکھیں؟ حضرات، کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر ذکر رسول سنا جاتا ہے۔ یہ علماء کے چہرے تماشا گاہ نہیں ہے۔ تماشا دیکھنے کے لیے انسان قلندروں کے پاس جاتا ہے، اس محفل میں جاتا ہے جہاں تماشا دکھانے والے لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر وہ علماء تشریف فرما ہے الحمدللہ کہ جن کے چہروں کو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم محبت سے ان کا چہرہ دیکھو گے تو گویا تم نے مدینے والے کا چہرہ دیکھ لیا۔ تو آپ ان کے چہروں کو تماشا کی حالت میں دیکھو گے؟ آپ بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھنے کی وہاں جگہ ہے تو آپ بیٹھ جاؤ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ محفل کا وقار سلامت رہتا ہے، محفل کا وقار سلامت رہتا ہے۔ حضور کی محفل ہے میرے دوستو، آپ سنی ہو، آپ کا عقیدہ ہے، آپ نعرہ لگاتے ہو کہ حضور محفل میں آتے ہیں، تو جب حضور محفل میں آتے ہیں کم سے کم میرے حضور اپنے آقا کا تو آپ کو لحاظ ہے الحمدللہ۔ آپ امتی ہو، بیٹھ جاؤ، مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھ جاؤ، نبی کے نام میں بیٹھ جاؤ، ابھی مصطفیٰ کی اولاد آنے والی ہے تو بیٹھ جاؤ۔ آپ عالم کی بات نہیں مانتے، آپ اپنے رہبر کی بات نہیں مانتے۔ وہ قومیں قرآن کھول کے دیکھ لو، ان قوموں کے گھر زمین کے نیچے چلے گئے جن قوموں نے اپنے رہبروں کی بات نہیں مانی ہے۔ آج جب زلزلے آتے ہیں تو ہر آدمی کانپ اٹھتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے فون کر کے حضرت مسجد میں دعا کرا دیجئے گا، آدمی کہتا ہے کہ اخبار میں نکال دو فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس پس منظر کو کیوں نہیں آپ دیکھتے ہو کہ چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے وہ قوم لوط ہو، جب انہوں نے اپنے رہبر کو ٹھکرایا ہے اور اپنے رہبر کا مذاق اڑایا ہے اور اس زمین کے اوپر اپنے محسن کی بات نہیں مانی ہے، تو اس وقت بھی زلزلے آئے تھے اور آج بھی زلزلے آ رہے ہیں۔ آپ الحمدللہ اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت وی آئی پی کرسی آپ کو دیا جائے۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جس نبی کی محفل ہے اس نبی کے طلبے اتنے مقدس ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ معراج میں جا رہے ہیں مگر نالین کہیں نکالنے کا ذکر نہیں آ رہا ہے۔ اس نبی کے طلبوں کا یہ عالم ہے کہ سارے عرب خرب میں نہیں کہہ سکتے بلکہ بے شمار فرشتے، بے
پیشانی کو حضور کے تلوے سے مس کیا تھا. اس تلوے میں طائف کی گلیوں میں پتھر کیا، ان تلوے سے کیا اس میں کانٹے نہیں گڑ رہے ہیں؟ کیا حضور کو ستائے نہیں جا رہا ہے؟ کیا حضور خاردار جھاڑیوں اور خاردار وادیوں میں نہیں چل رہے ہیں؟ کیا حضور کانٹوں کی زمین پر نہیں چل رہے؟ آپ پھولوں کی کرسی ڈھونڈتے ہو، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس پیغمبر کا دین تمہیں مفت میں مل گیا، اس لیے تمہیں احساس نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ باہر وہ مسلمان کہ جن کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا اور ان کو پتا چل گیا کہ 2 مہینہ لگے گا، ایک صحابی رہتے ہیں اور اس صحابی رسول کو حضور کی ایک بات معلوم ہے جو کسی اور کو نہیں معلوم ہے. تو انہوں نے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں کیا بلکہ جوڑ بٹوڑ کر سواری لی اور اونٹ خرید کر صرف اس لیے اونٹ خریدا کہ اونٹ پر بیٹھ کر جاؤں گا اور حضور کی ایک حدیث سنوں گا. یہ کوئی اور صحابی نہیں ہے، یہ جابر بن عبداللہ انصاری ہے. 2 مہینے کا سفر کر کے پہنچے ایک صحابی کے پاس. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہتے ہیں جابر. تو اندر سے پھر آواز آئی، کون جابر؟ جابر بن عبداللہ. کہتے ہیں ہاں جابر بن عبداللہ انصاری ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں. دروازہ کھولتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سینے سے لگا رہا، صرف اس لیے کہ اگر سینے سے اس محبت سے لگاتے ہو کہ نہ اس کے سینے میں غبار ہے نہ تمہارے سینے میں غبار ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں سینہ ملنے کے بعد جیسے ہی جدا ہوتا ہے اللہ ان کا نام بخشے ہوئے میں لکھ دیتا ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے معانقہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں بیٹھے آپ کی کچھ ضیافت کر دیں، بیٹھے آپ کی کچھ ضیافت کر دیں. تو جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں حضور آپ کو آقا کی کوئی حدیث معلوم ہے جو ہم تک نہیں پہنچ سکی ہے؟ آپ ضیافت بعد میں کریں، حضور کی بات پہلے سنا دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات سننے سے پہلے میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں تو کہیں حضور کی حدیث رہ جائے. میں چاہتا ہوں کہ حضور کی بات پہلے سنائے، کھانا بعد میں کھائے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر. ایک حدیث سننے کے لیے غریبی کے زمانے میں سواری خریدی جا رہی ہے، ایک حدیث کو سننے کے لیے غربت کے زمانے میں، اور وہ بھی نہ سڑکیں ہیں نہ اچھی طرح روڈ ہے، اس زمانے میں 2 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے. آج یہ علماء آدھے گھنٹے کے اندر 10 حدیثیں سناتے ہیں. اس لیے قوم کو رسول اللہ کی حدیث کی قدر نہیں ہے. تم کو قدر ہے تو پیسے کی قدر ہے نا. آؤ میں سناتا ہوں یہ پیسہ تمہیں کتنا کام دیتا ہے. اپنی بات نہیں، ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے شیخ اور بہت بڑے صوفی ہیں. آج کے زمانے میں صوفیوں کی بات سننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ گھر گھر میں بدعملی، فرد فرد میں بدعملی، اور اسی بدعملی نے ہماری ایمانی زندگی کو کھوکھلا کر دیا ہے. آج کے دور میں انسان اگر سدھر سکتا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کا اخلاق، اس کا کردار اگر صحیح راہ پر آ سکتا ہے تو بزرگوں کی زندگی ہی سن کر آ سکتا ہے. سیدنا شفیق بلخی ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں. ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی وقت کے اتنے بڑے صوفی کہ آپ ان کا چھوٹا سا تعارف سنیں اور دیکھیں کہ کیسے مسلمان تھے وہ. نام ہے ان کا حاتم اصم. اصم کے معنی ہوتا ہے بہرا، اصم کے معنی ہوتا ہے بہرا. ان کا لقب تھا بہرا. کیوں؟ فاضل ہے، محدث ہے، مفسر ہے، صوفی ہے، وقت کے زبردست رہبر ہے، مگر لقب ان کا بہرا. کس لیے؟ آپ بہت بڑے مفتی تھے. ایک خاتون آپ کے بارگاہ میں آئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے.
مگر بشری تقاضے کے مطابق کچھ ایسا ہوا کہ آنے والی جو خاتون تھی ان کو ہوا خارج ہو گئی. اب حضرت کا ذرا طرز عمل دیکھو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ستر پوشی کیسے کرتا ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا کتنا خیال رکھتا ہے. حضرت نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورت شرمندہ ہو رہی ہوگی تو حضرت نے فوراً اپنا ماحول بدل لیا. ارشاد فرمایا خاتون ذرا زور سے بولو میں اونچا سنتا ہوں. ذرا زور سے بولو میں اونچا سنتا ہوں. جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت نے نہیں سنا ہے تو اس کا جو غم تھا وہ دور ہو گیا, چہرے کا ملال ختم ہو گیا اور اس کی جو شرمندگی تھی وہ زائل ہو گئی اور خوشی خوشی مسئلہ پوچھ کر کے چلی گئی, مگر رہنے والی اسی گاؤں کی تھی. اب حضرت نے سوچا کہ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اپنے کو بہرا بنا لیا ہے. اب اگر بعد میں وہ سنیں گی نہیں, حضرت تو سنتے ہیں باقاعدہ, تو کہیں اس کی شرمندگی لوٹ نہ آئے. تو ایک مسلمان کی خوشی کے لیے کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں کہ جب تک وہ عورت زندہ رہی یا حضرت جب تک زندہ رہے پھر وہ بہرے ہی بنے رہے تاکہ اس خاتون کا غم نہ لوٹے اور ایک مسلمان کا دل نہ دکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بزرگوں کے آپ ماننے والے ہو, ایک 200 کلومیٹر سے آنے والے عالم کی بات نہیں مانتے, وہ بھی آپ کے نفع کی. جو خود آپ کے نام اعمال میں جانے والی بات ہے اس کو آپ نہیں سنتے, اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم انہی بزرگوں کے پیروکار ہیں جنہوں نے اپنے کو عیبی بنا لیا مگر یہ خاتون کا دل نہیں توڑا. حضرت حاتم اصم نے 30 سال تک اپنے استاد سیدنا شفیق بلخی سے تعلیم حاصل کیا اور روحانی تربیت حاصل کیا. جب 30 سال میں کامل ہو گئے تو حضرت نے اجازت دیا کہ جاؤ دین کا کام کرو, جاؤ دین کی خدمت کرو, اپنی خانقاہ کھولو اور لوگوں کے دلوں کا میل صاف کرو, تقریر سے تحریر سے دین کا کام کرو. چلنے لگے بوریا اٹھا کر. چلتے چلتے استاد نے پھر پوچھا حاتم 30 سال تک تم رہے سیکھے کیا, یہ ذرا بتا دو, تم نے میرے پاس رہ کر کیا سیکھا. آج میں وہی بتا دوں جو ہمارے لیے بھی سبق ہو, آپ کے لیے بھی سبق ہو. پیر نے پوچھا مرید سے, استاد نے پوچھا شاگرد سے کیا سیکھا 30 سال میں, تو اس میں سے میں 4 باتیں ابھی حفظ کرتا ہوں. اس لیے میں 4 کا انتخاب کر رہا ہوں 4 یار کی نسبت سے کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک ہم سب کے سرپرست اور ہم سب کے روحانی مربی آل رسول اولاد رسول حضور سید شاہ اویس مصطفیٰ صاحب تشریف لے آئے, اس وقت تک یہ 4 باتیں آپ سماعت فرما لیں. یہ کس نے سیکھا؟ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا. ہم کہتے ہیں آپ بھی اپنے رہبروں سے وہی سیکھو, آپ بھی اپنے علماء سے وہی سیکھو, آپ بھی اپنے بڑوں سے وہی سیکھو جو حاتم اصم نے اپنے پیر سے سیکھا تھا. پیر نے پوچھا بتاؤ وہ 4 باتیں کون ہیں جو تم نے سیکھا. توجہ طلب ہے, ہو سکتا ہے یہ کھڑے ہوئے لوگ بیٹھ جائیں, ان کو کچھ سمجھ میں آ جائے. لوگ کرتے کیا ہے کہ تھوڑی دیر تماشا دے کے پھر ادھر سگریٹ پینے نکل گئے, ادھر بات کرنے نکل گئے. وقت کی یہ قدر ہے مسلمانوں کے پاس, پھر ترقی کب کرے گا مسلمان. آقا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 1 منٹ بھی تمہارا بیکار گیا تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت تم سے روٹھ گئی ہے. تم اپنا جائزہ لو, کہیں ایسا تو نہیں کہ رحمت الہی سے تم دور ہو رہے ہو. حاتم نے عرض کیا حضور میں نے پہلی چیز یہ سیکھی ہے کہ میں نے دنیا والوں کو دیکھا اور بڑے غور سے ان کے معاملے کو میں نے چھان بین کیا. تو میں نے اپنے پڑوسیوں کو, گاؤں والوں کو, ساتھیوں کو, جس کو بھی میں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. یہ اپنا اپنا ذوق ہے کہ کون کس سے محبت کرتا ہے.
کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی بھی تعداد زمین پر بہت ہے کہ عزت بیچ دیں گے پیسہ کے لیے، ایمان بیچ دیں گے پیسہ کے لیے، عقیدہ بیچ دیں گے پیسہ کے لیے، گھر کی عزتیں نکال دیں گے پیسہ کے لیے. تو کچھ لوگوں کو پیسے سے محبت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ماں سے پیار، یعنی وہ اپنے سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے باپ کو بہت چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو بہت زیادہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں. الگ الگ نظریات کے لوگ پوری دنیا کے اندر ہیں. ہر آدمی کسی ایک کو فوکس نہیں کرتا محبت میں. یہ ذوق اور مزاج پر ہے، کوئی باپ سے، کوئی ماں سے، کوئی اولاد سے، کوئی خود اپنی جان سے، کوئی دولت سے، کوئی شہرت سے. بعض لوگ تو شہرت کے لیے مرتے ہیں کہ ایمان چلا جائے مگر شہرت مل جائے. تو کچھ لوگ ہیں جو شہرت کے لیے مرتے ہیں. تو حاتم نے کہا حضور یہ محبت کرنے والوں کے انداز میں نے دیکھے ہیں. تو پیر نے کہا پھر میرے مرید تو نے کیا سوچا، تو کس سے محبت کرے گا؟ تو عرض کرتے ہیں حضور یہ جتنے محبت کرنے والے ہیں سب خسارے میں ہیں، اس لیے کہ یہ جتنی محبتیں ہیں سب غدار ہیں. ان میں سے ایک محبت بھی قبر میں پہنچنے والی نہیں ہے. اگر تم اپنے دوست سے کھل کے محبت کرتے ہو تو دوستوں کا عجب حال ہوتا ہے. جب تک آپ کا جلوہ ہے جب تک وہ آپ سے دوستی کیے ہیں، اور جس دن آپ کے حالات بگڑ جائیں گے تو ان کی دوستی بھی بگڑ جائے گی. دنیا والوں کی دوستی کا عالم یہ ہے کہ آپ مر بھی گئے تو تھوڑی دیر کے لیے آ کے بیٹھ کے دروازے کے اندر یا باہر بیٹھ کے منہ دکھا کے چلے گئے کہ میں بھی شریک غم تھا. ہاں آپ کے بیٹے ہیں جو آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے قبرستان تک پہنچا دیں گے. آپ کی ماں ہے کہ آپ کا جنازہ پڑا ہے وہ رو رہی ہے. آپ کا باپ ہے کہ آپ کے لیے بے چین و بے قرار ہے. آپ کا مال بھی آپ کا ساتھ چھوڑ چکا، کیونکہ جیسے ہی روح نکل گئی اب تیری دکان تیرے لیے بیکار، تیری گاڑی تیرے لیے بیکار، تیرا پلاٹ تیرے لیے بیکار، تیری ساری جائیداد، تیرا سارا تعلق تیرے لیے ملیا مٹ ہو گیا، کچھ نہیں تیرے لیے. یہ ساری محبتیں قربان ہو کے رہ گئی دنیا کے اندر. اس کھلی ہوئی دنیا میں بیٹا بھی تیرے لیے تھا، باپ بھی تیرے سامنے تھا، دوست بھی تیرے سامنے، تیرا مال بھی تیرا ساتھ دے رہا تھا، سب کچھ تیرے ساتھ. مگر جب قبر کی تاریکی میں تجھے اتار دیا گیا، لحد میں لٹا دیا گیا، اب نہ کھڑکی ہے نہ روشن دان، اب وہاں پر کوئی تیرا پرسان حال نہیں. ماں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، مگر ماں بھی آنگن میں گھر میں چیخ و پکار تو کر رہی ہے، مگر آج تک کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں لیٹی ہے. ارے جب ماں نہ لیٹ سکی تو دوست کیا لیٹے گا؟ جب ماں نہ لیٹ سکی تو بیوی کیا لیٹے گی؟ جب ماں نہ لیٹ سکی تو باپ کیا لیٹے گا؟ کوئی کسی کی قبر میں نہیں لیٹتا، جبکہ اصل ضرورت اب پڑی ہے. جہاں تاریکی ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں اندھیرا ہے، جہاں تجھے ہر قسم کی راحت کی ضرورت ہے، مگر نہ تیرا مال تیرے ساتھ ہے، نہ تیرا تعلق تیرے ساتھ ہے، نہ تیرے قرابت دار تیرے ساتھ ہے، نہ تیرے دوست و احباب تیرے ساتھ ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنے پیر سے حضور میں حق تو سب کا ادا کروں گا، ماں کا بھی حق ادا کروں گا، باپ کا بھی حق ادا کروں گا، میں دوستوں کا بھی حق ادا کروں گا، مگر میں محبت کھل کے میں پوری محبت ان سے نہیں کروں گا، بلکہ ایسی چیز سے محبت کروں گا کہ جب مجھے قبر میں لٹا دیا جائے تو وہ محبت مجھے وہاں کام آئے. تو پیر نے کہا ارے میرے مرید تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تو عرض کرتے حضور میں ماں کا حق ماں کے اعتبار سے پورا کرتا ہوں، باپ کی محبت کا بھی حق ادا کرتا ہوں، مگر زیادہ فوکس میں نیک عمل کو کرتا ہوں، حسن عمل کو کرتا ہوں، کیونکہ جب قبر میں لٹا دیا جائے گا تو یہ محبتیں قبر کے اوپر رہیں گی، مگر میرا نیک عمل میرے قبر کے اندر جائے گا اور وہاں میری حفاظت کرے.
नारे तकबीर। कि मैं अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता हूँ, मगर उसी हद तक जो औलाद का हक है मेरे ऊपर। बाप को भी चाहता हूँ, हक़-ए उबुव्वत अदा करता हूँ, माँ का भी हक अदा करता हूँ, मगर मैंने ओढ़ना बिछौना किसी की मोहब्बत को नहीं बनाया। मैंने ओढ़ना बिछौना किसी की मोहब्बत को नहीं बनाया है। सोते जागते मैं किसी के नाम का माला नहीं जपता हूँ। मैं अगर अपनी आंखों के सामने किसी को हमेशा रखता हूँ तो नेक अमल को रखता हूँ, इसलिए कि जब वहां लेटा के लोग चले आएंगे तो सारी मोहब्बतें चली आई, मगर नेक अमल हमारे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ, आज जो यहाँ बैठे हो जामिया आयशा लिल बनात के ज़ेरे एहतमाम इस जलसे में, है कोई दुनिया की ताकत जो इस नेक अमल को छीन सके तुमसे? कोई नहीं। जब सारी चीजें छोड़ देंगी तो ये 2-3 घंटे का बैठना वहां कब्र में तेरे साथ होगा, और ये नेक अमल एक जिस्मानी शक्ल में उठ के खड़ा होगा। ऐ फरिश्तों, इस बंदे के जिस्म को मत टच करो, क्योंकि इसने अपने आराम को टच कर मुझे किया था, तो आज मैं इसको आराम दूंगा। इसने दुनिया में मुझे चाहा तो मैं कब्र में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो फरमाते हैं कि नेक अमल से मैंने दोस्ती कर ली, नेक अमल से मैंने दोस्ती कर ली। तो पीर बहुत खुश हुए, शाबाश बेटे, बड़ी अच्छी चीज तूने सीखा। ये बताओ तुमने और कुछ सीखा मुझसे? तो कहते हैं हुजूर आप ही के दरबार में रहकर मैंने अक्ल से काम लिया। एक चीज मैंने और सीखा है, एक चीज मैंने और सीखा है, वो ये है कि मैंने देखा है कि हसद का बाजार बहुत गर्म है दुनिया के अंदर। दुश्मन ही हसद नहीं करता, दुश्मन ही हसद नहीं करता। एक कोख से पैदा होने वाले 2 सगे भाई हैं, एक भाई तरक्की पे है तो दूसरा भाई उस भाई से हसद करता है। क्या समाज में ऐसा नहीं है? एक ही मदरसे में पढ़ाने वाले, एक ही कुरान सिखाने वाले, क्या वहां पर हसद की बू कहीं नहीं महसूस होती है? हाँ, अगर एक ही मिंबर पर तकरीर करने वाले, एक ही कुर्सी पर बैठकर एक ही टॉपिक पे बोलने वाले, अगर गौर करो तो यहां भी कहीं ना कहीं से हसद का पता चल जाता है। मैंने देखा है समाज के अंदर एक के औलादें हैं, लड़के हैं, दूसरे के यहाँ औलाद नहीं हुई या लड़कियां हुई, तो जिसको लड़कियां हुई वो लड़के वाले से हसद रखता है कि इसके यहाँ लड़का हुआ, मेरे यहाँ लड़कियां। हसद के हजारों रास्ते हैं। किसी की दुकान खूब चल रही है, कस्टमर अल्लाह के करम से खूब आ रहे हैं, और दूसरे की दुकान पे नहीं आ रहे, तो वो दूसरा उससे हसद कर रहा है। हसद के बेशुमार रास्ते हैं। किसी को अच्छी तकरीर आती है, कोई उसके मुकाबिल नहीं बोल पाता, उसकी तारीफ होती है, उसकी तरक्की होती है, तो उसकी तरक्की से दूसरा आदमी हसद में मुब्तला है। तो हसद हर तरफ है। जो जिस मुहकमे में है, जो जिस माहौल में है, वो अपने से बगल वाले किसी न किसी मामले को लेकर वो हासिल बना हुआ है। ये हजरत हातिम असम ने उस जमाने में कहा था। तो जब उस जमाने में ये हाल था, तो आज के इस शर्रो फसाद के माहौल में क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके साथ हम मोहब्बत के चाय पी रहे वही हमारा हासिल हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमसे बराबर खून से लगा है वही मेरा हासिल हो? यहाँ गौर करने की जरूरत है। तो हातिम असम कहते हैं हुजूर मैंने यही देखा कि आपस में लोग हसद कर रहे हैं, तो मैंने कुरान करीम को उठाया और अल्हम्द से शुरू किया और पढ़ने लगा कि मैं देखूं कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है हसद के बारे में, कि आखिर हसद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फरमाते हैं मैं पढ़ता रहा, मैं एक आयत करीमा पर पहुंचा तो मुझे बड़ा सुकून मिल गया।
اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض. اللہ فرماتا ہے میں نے ہی لوگوں کے اندر روزی بانٹی ہے، میں نے ہی لوگوں کے اندر معیشت کو بانٹا ہے. کسی کی تنخواہ 50,000 اور کسی کی تنخواہ 5,000، یہ اللہ کی تقسیم ہے. میں نے ہی لوگوں کے اندر تقسیم کیا ہے. کسی کے پاس بلڈنگ ہے تو کسی کے پاس جھوپڑی تک نہیں. اللہ فرماتا میری تقسیم ہے. ملک اللہ کا ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں کے درمیان یہ تقسیمات میں نے کیا. اگر ایک کو اچھا ڈیل ڈول دیا اور دوسرے کو نہیں تو یہ اس کا نہیں ہے کمال، یہ تو میں نے دیا جس کو چاہا. ایک کے پاس حسن ہے ایک کے پاس حسن نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے دیا ہے. ایک کے پاس اولاد ہے اور ایک کے پاس اولاد نہیں ہے، تو جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کا کوئی قصور نہیں، یہ تو میری تقسیم ہے. میں نے بانٹا، جس کو جو دیا وہ پا گیا. تو حاتم کہتے ہیں جب اس آیت کریمہ پر پہنچا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا جو حسد کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. تو کسی کو حسن کو دیکھ کر کیوں حسد کرتا؟ تو کسی کے لڑکوں کو دیکھ کر حسد کیوں کرتا؟ تو کسی کی ترقی دیکھ کر حسد کیوں کرتا؟ تو کسی کی مالداری دیکھ کر ترقی کیوں کرتا؟ اس لیے کہ دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ کی تقسیم پر تو حسد کرے گا تو مولا کے قسم کا شکار ہوگا. اس لیے حسد کرنا حقیقت میں رب کو ناراض کرنا. تو کہتے ہیں حضور میں نے اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی سے بالکل ہٹایا کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے غضب کے شکار ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. تو میں نے بالکل توبہ کر لیا کہ پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی حسد کو قریب نہیں آنے دینا ہے، کیونکہ حسد کرنا حقیقت میں اللہ پہ اعتراض کرنا. تو پیر بہت خوش ہوئے، فرماتے ہیں بیٹا اور تم نے کچھ سیکھا؟ تو کہتے ہیں حضور ایک چیز اور میں نے دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ دنیا جمع کرنے میں اس قدر کوشاں ہیں اور اس قدر محنت کر رہے ہیں دنیا جمع کرنے میں کہ نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، بس ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ بڑا بن جاؤ، مال جمع ہو جائے. ایک مکان ہو گیا اب دوسرا مکان ہو جائے، ایک گاڑی ہو گئی اب دوسری گاڑی ہو جائے. تو مال جمع کرنے کے لیے فخر بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے تو وہ بڑے فخر و مباحات کے ساتھ لوگوں سے بیان کرتے ہیں. حضرت لکھنؤ میں بھی ایک مکان ہے، بمبئی میں بھی ہے اور گاؤں میں بھی ہے، بہت ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، مگر 5 وقت نماز نہیں پڑھ پاتے ہو، یہ کتنی بدبختی تمہارے ساتھ لگی ہے، یہ کتنی بڑی نحوست لگی ہوئی ہے. 3 مکان ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، مگر 3 ٹائم بھی روزانہ نہیں پڑھ پاتے، اس پر کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور میں نے دیکھا لوگ دنیا کو جمع کرنے میں اپنی زندگی کو داؤں پہ لگائے ہیں، پوری طرح سوتے بھی نہیں، مال جمع کرنا ہے. صحیح کھانا بھی نہیں کھاتے، مال جمع کرنا ہے. صحیح اپنی اولاد کا حق نہیں ادا کرتے، مال جمع کرنا ہے. تو میں نے قرآن کو کھول کے دیکھا اور اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا کہ اے اللہ کی کتاب تو بتا مال جمع کرنے والا کامیاب ہے کہ نہیں ہے، اور مال کے لیے اللہ کے واجبات و فرائض کو ٹھکرا کر کے وہ مال کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ایسا انسان کس کھاتے میں ہے. تو میں پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچا تو میری آنکھ کھل گئی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اے لوگو جو تم نے جمع کیا ہے یہ سب ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس تمہارا عمل پہنچ گیا وہی باقی رہے گا. جو تم نے یہاں جمع کیا وہ سب ختم ہو جانے والا ہے. کیا مطلب؟ ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں، ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی جب روح نکلی، بتاؤ اس نے 3 مکان بنائے تھے، کوئی مکان اس کے لائق رہا؟ اس مکان میں دوسرے
قبضہ کیا کہ نہیں کیا؟ جس گاڑی کو تو نے اپنی پسند سے خریدی تھی، روح نکلی، وہ کسی کے قبضے میں گئی کہ نہیں گئی؟ جو تو نے لباس بنوائے تھے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، حضرت اسرائیل نے روح قبض کیا، وہ کپڑا کسی اور کے قبضے میں گیا کہ نہیں گیا؟ آج جس مکان میں تم رہ رہے ہو، بتاؤ سچائی سے، کوئی اور رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جو کچھ تم دنیا میں جمع کر رہے ہو، آسائش کے جو سامان تم نے اپنے گھر میں لگا رکھے ہیں، اس سامان سے آرام تم ضرور اٹھاتے ہو، مگر ایک دن آئے گا کوئی دوسرا اٹھائے گا، تم ہمیشہ کے لیے نہیں ہو۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں جمع کیا یہ سب ختم ہو جانا ہے، بچے گا وہی جو اللہ کے پاس ہو۔ کیا بچے گا؟ جو تم نے آج کے ڈیٹ میں قرآن کریم محبت سے پڑھ لیا، اب دنیا کا کوئی چور اس تلاوت کے ثواب کو چرا نہیں سکتا ہے، تیرا ثواب محفوظ ہے، قیامت کے دن کام آئے گا۔ اس مجلس میں بیٹھ کر تم نے جو سبحان اللہ کہا نا، نام الہی کی تسبیح کیا، کوئی دنیا کا چور اس ثواب پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، یہ تمہارے لیے جمع ہو گیا ہے۔ تم نے محبت کے ساتھ کسی کو کچھ کھلا دیا، کسی کے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا، صدقے کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ، مدد کے طور پر، کوئی اس کی چوری اب کر نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، یہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ تو حضرت حاتم اپنے پیر سے کہتے حضور دنیا میں جو ہے وہ سب ختم ہونا ہے، کوئی دوسرا مالک ہوگا، لیکن ہماری نمازیں ہم ہی اس کے مالک رہیں گے، ہمارے روزے جتنے ہمیں اس کے مالک رہیں گے، ہماری تلاوت، ہمارا درود، ہماری تسبیح، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس رہیں گی، تو کیوں نہ فوکس اسی پہ کریں جو ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ دنیا بس دنیا کے لیے جمع کرنا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیں فوکس اسی کو کرنا ہے۔ تو اس لیے میں نے اسی طرف توجہ کیا کہ نیک اعمال زیادہ جمع کرتا ہوں اور دنیا کے لیے بقدر ضرورت کوشش کرتا ہوں۔ تو پیر نے کہا بیٹا تم نے یہ جو باتیں پیش کی ہے بڑی مفید ہے، یہ بتاؤ تم کو دنیا میں کسی سے دشمنی بھی ہے کہ نہیں؟ بیٹا یہ بتاؤ دنیا میں کسی سے دشمنی ہے کہ نہیں؟ آج دشمنی کا یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے ہی ماحول میں دیکھا، تھوڑی سی انبن ہو گئی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کا چہرہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں فلاں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، یعنی اپنے ہی بھائی سے اتنی نفرت، اتنی بیزاری کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو پیر نے کہا میرے مرید یہ بتاؤ تم کو کس سے دشمنی ہے؟ تم کسی سے دشمنی کرتے ہو کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں حضور ہم اولاد آدم سے کیا دشمنی کریں، ہم اپنے ہی صاحب ایمان بھائیوں سے کیا دشمنی کریں؟ کسی نے اگر کچھ کہہ دیا تو ہم اس کو دشمن بنا لیں؟ جب بڑا دشمن موجود ہے، ہم نے اس سلسلے میں بھی معیار قرآن کریم کو بنایا ہے، اللہ کی کتاب کو ہم نے معیار بنایا کہ اے اللہ کی کتاب تو ہی بتا میں دشمنی کس سے کروں گا۔ تو کہتے ہیں میں پڑھتے اس آیت پر پہنچا، اللہ فرماتا ہے آپ لوگ جیسے کہ اعلان ہوا ہے بالکل خاموشی سے، اہل اسٹیج کھڑے ہو کر کے کر لیں گے، آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔